اس واقعے کے راوی امام قرطبی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کی کسی مسجد میں ایک آدمی ایک لمبی مدت سے مؤذن کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ لوگ اس کے تقوی اور طہارت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کے چہرے سے اطاعت و بندگی کی نورانیت ٹپکتی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں اونچا سا مینار تھا۔ وہ 5 وقت اس مینار پر چڑھتا اور بلند آواز سے اذان دیتا۔ اس کی خوبصورت اور بلند آواز 4 سو پھیل جاتی تھی۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا تو اچانک اس نے نیچے دیکھا۔ ایک عیسائی کا گھرانہ اس مسجد کا ہمسایہ تھا۔ مینار سے صحن صاف نظر آتا تھا۔ اس نے صحن میں دیکھا نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس لڑکی کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ وہ اذان چھوڑ کر نیچے اترا اور سیدھا اس عیسائی کے دروازے پر چلا گیا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مؤذن نے کہا کہ بس میں نے تمہاری شکل دیکھی تو دل پر قابو نہیں رہا، میں تمہیں ہر حال میں اپنانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں تمہاری محبت کا جواب اسبات میں دیتی ہوں، مگر یہاں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ مؤذن بولا، بتاؤ، میں ہر رکاوٹ دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا باپ تم سے میری شادی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی۔ مؤذن بولا، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لڑکی، اس کا حل ایک ہی ہے کہ تم اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ مؤذن بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہارے لیے ہر مذہب اختیار کر سکتا ہوں۔ لڑکی بولی، اگر ایسی صورت ہے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور پھر وہ بدبخت مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ وہ بڑا خوش تھا کہ اس کی مراد مل گئی۔ اب اس کو اپنی محبوب سے علیحدگی میں ملنا تھا۔ ادھر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ بدبخت کسی کام سے چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ چھت سے گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس بدبخت کو نہ محبوبہ ملی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حوالہ ضم الہوا و کتاب التذکرہ۔